انہوں نے تہمت لگائی تھی اور اللہ نے پھر ان کی قرآن مقدس کے اندر ان کی طبیعت ٹھیک کی تھی۔ جو ہے جو ایک سوال کا وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے بنو امیہ میں شادی کیوں کی؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں زوجہ نبی کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتی ہے والدین کافر ہو سکتے ہیں، چچا کافر ہو سکتا ہے، دانا دادا نانا سب کافر ہو سکتے ہیں، زوجہ کافر نہیں ہو سکتی جی۔ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو صرف اس کا ادعا سمجھتا ہے، ایک ادعا کی حد تک سمجھتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ بلکہ سمجھتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جی سر۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل حیدر علی آفیشیل۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے مناظرے کے ساتھ۔ یہ مناظرہ شیخ حسن اللہ یاری اور مولوی عبید الرحمان کے درمیان ہوا ہے۔ اس مناظرے کا موضوع ہے حضرت عائشہ و حفصہ کا عدم ایمان۔ کیا ان لوگوں نے رسول اللہ کی اذیت کی تھی؟ تو اذیت کی وجہ سے ان کے اوپر کون سا فتویٰ لگا؟ تو یہ مناظرہ اس موضوع پر ہوا ہے۔ تو شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے اہل سنت کی کتابوں سے، جو سیاستہ کی کتابیں ہیں، معتبر کتابیں ہیں، ان سے واضح بیان کیا ہے۔ حضرت عمر کے طرف منسوخ کر کے جو حضرت عمر کا بیان ہے، حضرت عمر نے وہ حدیثیں بیان کی ہوئی ہیں، ان حدیثوں سے بیان کیا ہے، واضح طور پر دکھا دیا ہے مولوی عبید الرحمان کو۔ تو مولوی عبید الرحمان دیکھتے ہیں ان کا جواب دے پاتا ہے یا نہیں دے پاتا۔ تو باقی کہنے کی بات یہ ہے کہ جو حدیثیں شیخ حسن اللہ یاری صاحب بیان کرتا ہے، کیا ان لوگوں نے وہ حدیثیں نہیں دیکھی؟ ان لوگوں نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی؟ ان کو یہ سب پتہ ہے، انہوں نے وہ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، تفصیل کے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں، دیکھی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں سے اللہ یاری صاحب نے جواب دینا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کے خلاف جا رہی ہیں جن کو یہ اپنا امام اور دین ان سے لیتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف وہ حدیثیں جا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ لوگ ان حدیثوں کا انکار بھی نہیں کر سکتے اور ان کو مان بھی نہیں سکتے۔ ان لوگوں کا یہی حال رہنے والا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس مولوی عبید الرحمان کے بارے میں کہ یہ کیسا بندہ ہے اور یہ کیوں حدیثیں نہیں مان رہا ہے۔ اپنے کمنٹ ضرور چھوڑیے گا۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ کی جو ہے نا، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آپ آج کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں علامہ صاحب سے؟ علامہ صاحب سے 2 ہفتے پہلے طے ہوا تھا ایمان حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ پہ، تو اچھا، پھر یہ ہوا کہ حسن اللہ یاری صاحب ہو گئے، بیمار ہو گئے، یا اللہ جانے کیا ہوا، میں تو کہوں گا بیماری شاید ہوئے ہوں گے، تو پھر وہ ہفتے کو نہ ہو سکا۔ تو آج جو ہے نا علامہ جعفر کاظمی صاحب، انہوں نے رابطہ تھا، تو اب یہ آج نماز تراویح بھی ہماری خیر سے گئی ہے، تو میں نے کہا چلو پھر ایک کام تو کرتے ہیں نا۔ صحیح ہے، تو ابھی جو گئی علامہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کی گناہ ہو گئی یا فاسق ہو گئے، کیا ہو گیا؟ گناہگار تو نہیں ہو گئے؟ اس ٹاپک پہ نہیں چلتے، پھر لیٹ ہو جائیں گے۔ آپ کا جو ترک تراویح ہے وہ ثواب ہے یا فسق ہے؟ نہیں، وہ پڑھ لیں گے سر، اور کسی 2 شاگردوں کو ساتھ ملا کے رات کو، نہیں وہ اور دیر رات صورت ہے نا پڑھنے کی، بعد میں پڑھی جا سکتی، بعد میں پڑھتے ہیں۔ کون سا بہتر، کون سا ہے بہتر، کون سا ہے بعد میں پڑھیں بہتر ہے، شب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں بہتر ہے؟ اس میں یہ سب گناہ آپ کو ملنا ہے، لیٹ شب کون سا بہتر، کون سا ہے بہتر، کون سا؟ پچھلی دفعہ کھا لیتے نا تو اچھا تھا، علامہ جعفر کاظمی کو ملے گا، چلیں اللہ معاف کرے گا علامہ جعفر کاظمی صاحب کو۔ ہاں جی، اچھا پہلے میرے خیال کچھ شرائط طے کر لیں، کیوں نہیں پہلے ٹائم دیا آپ نے، شرائط پہ آ گئے ہیں۔ ہاں جی، شرائط میرے خیال طے کرنی چاہیے علامہ حسن اللہ یاری صاحب پہ۔ نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب سے پہلے کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ کمٹمنٹ ہوئی تھی صرف موضوع کی، باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ابھی ہوں گی نا جی۔ جی ابھی صرف شرائط وغیرہ کے اوپر گفتگو کرنا فرما نہیں شرائط کر لیں گے، موضوع پہلے طے ہو چکا ہے ان کا، میرا 2 ہفتے پہلے طے ہوا۔ آج تو آج مناظرے کا ٹائم تو نہیں ہے، مجھے تو علم نہیں ہے آپ کا آج مناظرہ ہے۔ یہ تو پھر
ان کے جو ہے چیز کی علم میں نہیں ہے. علامہ جعفر صاحب سے پوچھ لیں آپ. علامہ جعفر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے 2 ہفتے پہلے ہماری بات ہوئی تھی, فائنل ہوا تھا, مناظرہ فائنل ہوا تھا 2 ہفتے. فائنل تو ہوا تھا, لیکن آج کے تاریخ کے لیے تو فائنل نہیں ہوا تھا. دیکھیں شیخ صاحب, میرا ایک مناظرہ ہوا تھا یہاں پہ جناب عائشہ کے متعلق قیصر صاحب کے ساتھ. ایک مولوی صاحب قیصر ہیں, ان کے شاگرد ہیں مشہدی صاحب کے, عرفان شاہ مشہدی صاحب کے ساتھ ہیں. تو اس میں نے کچھ دلائل دیے تھے. کیا آپ نے وہ مناظرہ دیکھا ہے؟ نہیں, مجھے کچھ نہیں پتا, میں مناظرے نہیں دیکھتا ہوتا, میں بیمار آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ میں تو بیمار آدمی ہوں نا. کس چیز کی بیماری ہے؟ دل کی بیماری تو نہیں ہے؟ اچھا, نہیں, مجھے بلڈ پریشر ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں. ہاں, فی قلوب مرض تو نہیں ہے. چلیں شیخ صاحب, تو میں آپ جیسے آپ کہتے ہیں نا, تو آپ مدعی بننا چاہتے ہیں یا منکر؟ دعویٰ آپ کا ہے نا, میں تو منکر ہوں, دعویٰ آپ کا ہے. چلیں جی, چلیں کوئی ٹائم رکھتے ہیں, کتنا ٹائم رکھنا ہے؟ ٹائم آپ آپس میں 20 ٹرمیں رکھ لیتے ہیں, کافی ہیں. استغفر اللہ, 20 منٹ, وہ لوگ بور ہو جائیں گے. نہیں, 20 ٹرم رکھتے ہیں, منٹ نہیں. 20 ٹرم, 20 ٹرم 40 ٹرم. ہر ٹرم اگر 10 منٹ کا بھی ہے نا, تو یہ 400 منٹ, یعنی 6-7 گھنٹے کا ہو جائے گا. 400 منٹ کا مناظرہ ہے. نہیں, ادھر سے ہٹ کے تراویح پڑھیں, ادھر سے ہٹ کے روزہ رکھیں گے, ساتھ ہی نماز پڑھ لیں گے فجر کی. ہم اپنی بات کر رہے ہیں, ہمارا ٹائم جو ہے پھر شروع کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ کریں گے تو 407 آیات لے کر بیٹھا ہوں میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 407 آیات لے کر. ہاں جی, وہ ٹینشن نہیں ہے, مطلب وہ پریشان نہیں ہونا کہ بھاگ جائیں گے, بھاگ کے آ جائیں گے, وہ مسئلہ نہیں ہے. جب تک آپ چلیں گے ٹھیک ہے, الحمدللہ. بھاگنے میں تھک جاؤں گا حضرت, آپ کو بلڈ پریشر ہے, میں ہارٹ کا پیشنٹ. چلو میں کہتا ہوں 8 منٹ بات کرتے ہیں نا, 8 منٹ بات کرتے ہیں, 5 ٹرم, 5 دفعہ 8 منٹ, 10 ضرب 8 کتنے بنتے ہیں؟ 80 منٹ بنتے ہیں, 1.5 گھنٹے. یعنی وہ ٹائم بیچ میں بھی تو ضائع ہوگا نا, تو 1.5 گھنٹے. یار ایسا نہ کرو, پہلے مناظرے میں بھی یہی کیا, دوسرے میں بھی یہی کیا, اب تیسرے میں بھی یہی ہو رہا ہے. ایسے نہ کریں, کھلا دل کریں ٹائم کے معاملے میں. آپ ادھر مفتر ہیں, میں یہاں صاحب ہوں, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں پہ پہلی حضرت شیخ صاحب, ہم نے ٹائم جی سر بولیں. اچھا, ایک تو یہ کہ میرے ٹائم میں یاری صاحب نہیں بولے. وہ پھر شروع کرتے ہیں, وہی پہلے جو مدعی ہوگا نا اس کی پہلے کر. ایک تو یہ ہے کہ شیخ حسن یاری صاحب میرے ٹائم میں بولیں گے بھی نہیں, اور دوسرا نمبر سوال بھی نہیں کریں گے. نہیں بول صحیح, نہیں بولتے, نہیں وہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں کرتے. وہ پہلے بھی خیال رکھتے ہیں, انشاءاللہ آئندہ بھی خیال رکھیں گے. نہیں, ہم اس شروع کرتے ہیں. تو اب کیا کتنی ٹرمیں ہوئی ٹوٹل؟ وہ جتنی, بس ماڈریٹر پر چھوڑ دینا آپ. ماڈریٹر پر چھوڑ دیں. نہیں دیکھنا, وہ جو 2 گھنٹے کے بعد کریں, بات کرو, پھر کیا کریں گے؟ وہ 2 گھنٹے کے بعد کہیں گے جی بس, پھر نہیں کہتے. اچھا چلے, نہیں کہتے. ماڈریٹر جب ختم کریں گے تو ختم کر دیں گے. نہیں, ماڈریٹر جو ہے نا, اچھا میرے پاس ٹائم گھڑی نہیں مل رہی مجھے یار. علامہ طارق صاحب, جب مل گئی 2 منٹ بیٹھتے ہو نا, تو مجھے آپ نے ایسے کر دینا ہے تاکہ میں اپنا وائنڈ اپ کرنے لگ جاؤں. ہاں جی,
تو ابھی تو مدعی وہ ہے نا، آپ تو منکر ہے نا جی. نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب میرا ٹائم رہ جائے گا نا 2 منٹ. میں سن لیا سر، سن لیا. میں بالکل اشارہ کر دوں گا جی. حضرت علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب ہیں جو اہل تشیع کے بہت بڑے عالم فرام امریکہ سے. آج کا یہ مناظرہ ہم شروع کرنے لگے ہیں تو ان کو ہم مدعی وہ ہیں. اور موضوع مناظرہ جی علامہ صاحب کیا ہے؟ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا عدم ایمان. ہاں جی، عدم ایمان حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما. یہ علامہ صاحب آپ 8 منٹ بات کریں گے، شروع کیجئے گی. بس مجھے ایک چیز دے دیں، 1 منٹ مجھے ایک سیکنڈ دے دیں، بس میں شروع کرتا ہوں. جی جی صحیح. جی سر چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیر صاحب کا، حافظ صاحب کا اور طارق بھائی کا کہ زحمت قبول کر رہے ہیں. دونوں حضرات گفتگو کے لائق سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی دے. تو زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عائشہ کے متعلق یہ شیخ صاحب کی اپنی خواہش ہے کہ ان کے متعلق گفتگو کیا جائے. تو ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے. کوئی شخص اگر صرف زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بھی ہے، کیونکہ ہر انسان ولا تزرۃ وازرۃ وزر اخری، کہ ہر انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اپنی ایمان ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک شخص کسی نبی کی بیوی بھی ہو اور وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مختار بنایا، سب کو اختیار دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے زوجہ آپ کے سامنے ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا زوجہ آپ کے سامنے ہے. قرآن کریم سب مسلمانوں کا اجماع ہے، اس میں کوئی اگر اختلاف کرے تو وہ کافر ہے. کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کے جو زوجتین تھے، 2 بیویاں ہیں، یہ نہ صرف مسلمان نہیں تھیں، مومن نہیں تھیں، بلکہ کافرہ بھی تھیں اور جہنمی بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ خود ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ان کے دادا، ان کے والدہ گرامی، یہ سب جو ہیں نستجیر باللہ کافر مشرک زادہ ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق چاہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ وہ غیر مؤمنہ ہے، تو یہ قبول نہیں کرتے. اس کی سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف اور صرف تعصب ہے، کیونکہ اگر یہ باتیں مان لیں تو پھر ان کی مذہب باطل ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ عائشہ کی احادیث اور عائشہ کے سیاسی مواقف تاریخ اسلام میں بڑے اہم ہیں. عائشہ کے احادیث ہی کے روح سے ان کی مذہب قائم ہے. عائشہ کے احادیث نکال دیں، بیچ سے نکال دیں تو جماعت مخالفین کا مذہب ہی ختم ہو جائے گا. ان کے پاس سنت نہیں بچے گی. اور اس کے جو ابو بکر اور عمر کی جو خلافت بھی ہے، اس کے اکثر جو ان کے فضائل بھی عائشہ نے نقل کیے. ٹھیک ہے نا. تو اگر اس کی طرف بھی توجہ دیا جائے تو ان کا مذہب ختم ہو جائے گا. لیکن ہم تاریخ کی طرف جاتے ہیں، ان کے عائشہ کے اپنے الفاظ کی طرف دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں عائشہ کے متعلق جو آیات نازل ہوئی ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں وہم ہی نہیں رہتا، شک ہی نہیں رہتا کہ عائشہ اپنے اعمال کی وجہ سے، نہ کسی اور کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اس کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے گفتار کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرنے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے کی وجہ سے، اس کی مذمت میں قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں اور اس کے اپنے افعال اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ دائرہ اسلام، دائرہ ایمان سے خارج ہو چکی ہے. البتہ دائرہ اسلام سے جب ہم خروج کی بات کرتے ہیں تو اسلام سے خروج کے 2 اقسام ہوتے ہیں. ایک خروج ہوتا ہے نفاق کی اور ایک ہوتا ہے خروج ارتداد کی. مرتد جو ہوتا ہے، اگر کوئی شخص مسلمان اور مرتد ہو جائے تو اس سے شادی نہیں کر سکتے، اس کی طلاق ٹوٹ جاتی ہے، اس کی نکاح ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اگر ایک شخص نفاق کے کفر میں مبتلا ہو، یعنی بظاہر تو کلمہ پڑھے لیکن دل میں وہ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، دشمن اسلام ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا ہو، تو ایسے شخص جو ہے کیا ہے؟ ایسے شخص بظاہر تو اس پہ احکام اسلام جاری ہوتے ہیں، اس پہ مرتد کے احکام نہیں ہوتے، لیکن اس کے کفر میں کسی کو شک نہیں رہتا کہ یہ شخص کافر ہے. کیونکہ کفر، یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ کفر کے 2 اقسام ہیں. ایک کفر نفاق ہے اور ایک کفر ارتداد ہے. منافق پر دنیا میں اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. جیسے مدینہ میں جتنے منافق تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مرتدین کے احکام جاری نہیں فرمائے. ان کے ساتھ منافق مسلمانوں وہی جو حکم جو بقیہ مسلمانوں کی ہے کہ اگر زکوٰۃ آتا ہے تو ان کو منافقین کو بھی دیا جاتا ہے.
کوئی منافق مرتا ہے تو اس پہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی منافق اس کا باپ مرتا ہے، منافق کو باپ کا میراث ملتا ہے. منافق کی نکاح میں اگر کوئی عورت ہے اس کو الگ نہیں کیا جاتا. تو اگر ایک شخص منافق ہے تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے کہ ایک شخص کافر ہے، اور یہ کافر سے بدتر ہے. کافر تو علن کہہ رہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، لیکن منافق کا یہ ہے کہ وہ بظاہر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے. اب عائشہ صاحبہ کیا مومنہ تھی یا نہیں تھی؟ تو ان کے اپنے کتابوں میں ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 11، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ حدیث ہے. معمر روایت کرتے ہیں کہ صفحہ نمبر 431 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا. وہ حضور سے باہر جا رہے ہیں. 4 کتابیں ان کی اور 6 ہماری کمنٹمنٹ ہوئی تھی، اور وہ حضور سے باہر جا رہے ہیں، ان کو واپس لے آئیں. کیا مطلب؟ بولنے دے ذرا، بولنے دے. فاستعذرہ من عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا اور عائشہ کی شکایت کی ہے. فبینہما عنده قالت، ابو بکر بھی وہاں پہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ تھے. تو عائشہ نے کہا انک لتقول انک نبی، عائشہ نے کہا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ تم نبی ہو، تم تو یہ ادعا کر رہے ہو کہ تم نبی ہو. فقام الیہا ابو بکر فضرب خدہا، تو ابو بکر کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کے چہرے پہ تمانچہ مارا، اس کے چہرے پہ تمانچہ مارا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ مہ یا ابا بکر ما لہذا دعوناک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر رک جاؤ، ہم نے آپ کو اس کام کے لیے نہیں بلایا تھا. ملاحظہ کریں یہ مسند ابی یعلا الموصلی ہے. جی سر. شیخ صاحب معذرت، ایک سیکنڈ میں ذرا ہولڈ کرتا ہوں. ہولڈ کریں. یہ ان کا میرے ساتھ کمٹمنٹ ہے اصول اربع اور سہ ستہ کا اور قرآن پاک کا. یہ باہر جا رہے ہیں اور طرف. ہاں یہ طے ہوا تھا. مجھے یاد تو نہیں پڑتا کہ ہم دیکھیں کہ سیاہ ستہ کا ہم مانتے ہیں کہ ہم سیاہ ستہ سے استدلال کریں گے، لیکن سیاہ ستہ سے باہر سے سیاہ ستہ کو ہم مانتے سے باہر نہیں جا سکتے. شیخ صاحب دیکھیں، ہم آپ سے سیاہ ستہ کو ہم مانتے ہیں کہ ہم سیاہ ستہ سے استدلال کریں گے، لیکن یہ تو کسی فرقے کا موقف نہیں ہے کہ سیاہ ستہ سے باہر اگر آپ کے نزدیک کوئی صحیح حدیث ہے تو اس سے کوئی استدلال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، ہم مانتے ہیں ہم سیاہ ستہ سے استدلال کریں گے، لیکن ہم نے اس طرح کمنٹمنٹ نہیں دیا کہ سیاہ ستہ کے باہر سے ہم استدلال نہیں کر سکتے. سیاہ ستہ سے آپ یہ کتابیں ہمیں ایک چیز جب طے ہو جاتی ہے تو آپ وہاں سے دیتے ہیں، آپ باہر سے نہیں دے سکتے. وہ طے نہیں ہوئی ہے نا، ہم اس طرح مانتے ہیں. اس طرح کسی شرط کو مجھے یاد نہیں میں نے یہ شرط مانا، میں اس طرح کی شرط کو تسلیم نہیں کرتا. شیخ صاحب میں اس طرح کی شرط کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ آپ کے فرقے کے نزدیک، آپ کے علماء کے نزدیک، احناف ہوں چاہے شافعی مالکی کوئی بھی فرقہ ہو، ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ صحیح حدیث صرف سیاہ ستہ میں. مسند احمد میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، مسند ابی یعلا میں کوئی صحیح حدیث نہیں، مسند بزار، معجم کبیر طبرانی میں، مصنف عبد الرزاق میں، ان کتابوں میں، کتاب جامع البیان طبری، تفسیر طبری میں، ان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. یہ کسی عالم کا عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک شخص کا ایمان ثابت کریں، اسلام ثابت، یا میں چاہتا ہوں کہ اس کا عدم ایمان آپ کی کتب سے ثابت کروں گا، تو میں صحیح حدیث لاؤں گا. صحت کے ہم ملتزم ہیں، وہ صحیح چاہے سیاہ ستہ سے ہو چاہے سیاہ ستہ سے باہر ہو، ہم اس سے استدلال کریں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف فلان کتاب سے استدلال کرو تو ہم ایسے شرط کو نہیں مانتے. شیخ صاحب تو پہلے بتا دینا تھا نا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آپ نے یہ شرط لگائی. آپ کیا فرماتے ہیں جی؟ دیکھیں جی، میرا ان سے کمٹمنٹ ہوا ہے کہ میں دوں گا اصول اربع سے، آپ دیں گے سیاہ ستہ سے، قرآن مجید سے سب دیں گے. آپ یہ سلپ ہو رہے ہیں. یہ آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ وہ لے آئیں، جو ان کی میری گفتگو ہے وہ لگائیں. وہ مجھے یاد تو نہیں پڑتا شیخ صاحب کہ ابھی آپ دیکھیں، اگر میں تو کبھی اس طرح کی شرط کو اگری نہیں کرتا کبھی، صرف سیاہ ستہ سے آپ نے استدلال کرنی ہے. اس کا حل اس طرح نکال لیتے ہیں کہ اگر یہ جو حوالہ، یہ تو میرے علم میں ہے، یہ جتنی بھی کتب ہیں یہ بلکہ پرانی ہیں، بخاری سے بھی کئی پرانی یہ کوئی کتب ہیں.
تو ان میں اگر وہ اس کی سند ٹھیک ہو، صحیح ہو، تو اس کے ساتھ بھی آپ آگے بات کو بڑھانا پسند کریں گے عابد الرحمان صاحب؟ یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ انہوں نے مولوی عبدالقیوم صاحب ایک ہیں، کوئی مجھے نہیں پتا وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کی جناب والا بحث کی، مناظرہ ہوا، انہوں نے غلط روایت ٹھوک دی، انہوں نے حوالہ دیا وہ جو ہیں یحییٰ بن سلام کی جو ہے تفسیر سورہ نحل کی، وہاں سے دے دیا، تو وہ غلط پیش کر دیا۔ میں اب ان کی کون کون سی کتاب اور کون کون سی روایت کو دیکھتا پھروں گا؟ یہ تو میرے ساتھ کمٹمنٹ نہ ہوتی نا، ان کی کمٹمنٹ نہ ہوتی تو پھر کوئی بات نہیں۔ اچھا مجھے بتا دیتے نا تو کوئی بات نہیں۔ چلیں آپ ان کی رائے لیتے ہیں جی۔ تو میں حدیث کی تصحیح کر دوں گا نا، میں حدیث کی تصحیح آپ کے اکابر کے اقوال سے دکھاؤں گا۔ اگر کوئی حدیث اس کی تصحیح نہ دکھائی تو آپ کہہ دینا کہ بھئی اس حدیث کی آپ نے تصحیح نہیں کرائی۔ جی جی خود دیکھ لینا، اس پہ ہماری بحث نہیں ہے۔ اس سے آئے ستہ میں بھی جو ہے نا صرف بخاری مسلم آپ کے نزدیک صحیح ہے، باقی جو ہے ترمذی وغیرہ جو ہے اس میں ترمذی نسائی وغیرہ میں اس میں صحیح جو ہے نا وہ صحیح ہو سکتا ہے، وہ بھی ضعیف ہو سکتا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اس لحاظ سے تو ان میں فرق ہی نہیں ہے مسند احمد کے ساتھ۔ شیخ صاحب آپ حسن اللہ ایک طرف لگا لینا تو ان کے 9:30 منٹ ہو گئے، چلو 8 منٹ۔ حضرت اب درمیان میں روکنا نا میں مناسب نہیں سمجھتا، ان کو بولنے دے، عوام دیکھ رہی ہے کہ اگر آپ کی بات ہوئی تو وہ میرے پاس تو اس کی ریکارڈنگ نہیں ہے کہ اگر میں یہاں چلا سکوں، یا میرے سامنے طے نہیں ہوئی تھی بات، تو اب ان کو نا دعویٰ مکمل کرنے دیں، پھر آپ اس کے جواب میں جو بات کریں گے نا وہ کر لیجئے گا۔ جی حضرت آپ، میں سٹارٹ کرتا ہوں، آپ مکمل کیجئے گا، آپ کو 3 منٹ دیتے ہیں۔ اوکے ریزیوم سٹارٹ پلیز۔ جی سر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جی جی رحمت صاحب۔ نہیں نا میرا بھی تو کوئی رکھے نا، پہلے آپ نے لینی، آپ دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ نہیں جہاں سے بات کٹ گئی تھی نا، میں بقیہ وقت اپنا لوں گا نا، وقت سے زیادہ نہیں ہے۔ کتنا ٹائم بچا میرا؟ اللہ کے ولی اور قبلہ حضور، آپ ہم پہ بھی اعتماد کریں نا پلیز۔ چلیں جی ریزیوم کر رہا ہوں، ریزیوم کا مطلب ہوتا ہے وہاں سے ری سٹارٹ کر رہا ہوں نا، یعنی سوری ری سٹارٹ نہیں، جہاں سے ختم ہوا تھا وہ آگے ٹائم جی مکمل کریں۔ میرے خیال 6 منٹ ہو گئے تھے، چلو 2 منٹ اور ہیں آپ۔ یہ کتاب ہے مسند ابی یعلا الموصلی، تالیف شیخ ابو یعلا احمد ابن علی ابن المثنى الموصلی، جلد نمبر 4 1988 میں چھپی ہے دار القبلہ میں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 352 ہے، حدیث نمبر 4651 ہے، عن عائشہ۔ یہ حدیث صحیح بھی ہے، اور اس کی صحت میں آپ کو پہلے دکھاؤں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تاکہ آپ بعد میں نہ کہنا کہ ہم نے ضعیف حدیث آپ کو دکھا دی ہے۔ یہ صحیح سند جو ہے یہ فتح الباری میں ملاحظہ کریں، یہ فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی کی ہے، جزء 9 چاپ مکتبۃ السلفیہ، صفحہ نمبر 325 میں۔ وقد اخرج ابو یعلا بسند لا بأس به، ابو یعلا نے اس سند کے ساتھ روایت کی ہے جس میں کوئی ضعف نہیں ہے، عن عائشہ مرفوعا، عائشہ سے سند کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو اس کے علاوہ اور بھی تصحیحات موجود ہیں، بعد میں ہم دکھائیں گے آپ کو۔ وہ حدیث یہ ہے میرے بھائی مسند ابی یعلا میں کہ عائشہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری سفر ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے سفر پہ، تو میرا جو سامان سفر تھا وہ ہلکا تھا، اور میری جو اونٹنی تھی وہ بھی کافی تیز رفتار تھی۔ وَكَانَ مَتَاعُ صَفِيَّةٍ فِيهِ ثِقْلٌ وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ ثَقَالٍ بَطِيءٍ يَتَبَطَّأُ بِالرَّكْبِ، اور جناب صفیہ بنت حیی ابن اخطب جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی جو ہے اونٹنی، وہ اس کا سامان بھی زیادہ تھا، اس کی اونٹنی بھی تیز رفتار نہیں تھی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حولوا متاع عائشہ علی جمل صفیہ وحولوا متاع صفیہ علی جمل عائشہ حتی یمضی الرکب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عائشہ کے جو سامان سفر ہے اس کو صفیہ کے اونٹنی پر رکھا جائے، اور صفیہ کا سامان سفر کیونکہ اس کا سامان بھی بھاری ہے، اونٹ بھی اس کی کمزور ہے، تو اس کو عائشہ کے اونٹنی پر رکھا جائے۔ قالت عائشہ فلما رأيت ذلك قلت، جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا، یا لعباد اللہ غلبتنا هذه اليهودية على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کو آ جاؤ. یہ یہودی عورت ام المؤمنین جناب صفیہ کو یہ گالی دے رہی ہے کہ یہ یہودی عورت، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کو چھین لیا ہے، اور اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو مان رہے ہیں اور ہماری بات کو نہیں مان رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تیرا سامان جو ہے اس میں ہلکا ہے، اور ان کا سامان جو ہے باری ہے، اور ان کا جو ہے اونٹنی بھی جو ہے وہ تیز رفتار نہیں ہے. تو میں نے کہا ہے کہ سامان جو ہے وہ آپ کی اونٹنی پر رکھا جائے اور آپ کی سامان ان کی اونٹنی پر رکھا جائے. قالت، عائشہ نے کہا الست تزعم انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کیا تیرا یہی ادعا نہیں ہے کہ تو پیغمبر ہے؟ تیرا تو یہی ادعا نہیں ہے کیا کہ تو پیغمبر ہے؟ ہائے ہائے. اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ تیرا کیا ادعا یہ نہیں ہے کہ تو پیغمبر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر عادل سمجھتا ہے اور اس کے ادعا نبوت میں شک کرتا ہے، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں شک ہے. قالت قلت الست تزعم انک رسول اللہ افہلا عدلت. کیا میں نے عائشہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ ان سے کہا کیا تیرا ادعا یہی نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں؟ تو آپ عدالت انصاف کیوں نہیں کرتے؟ تو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو صرف اس کا ادعا سمجھتا ہے، ایک ادعا کی حد تک سمجھتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ بلکہ سمجھتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جی حضرت ٹائم ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. اچھا ابھی میرا ٹائم آپ نے نہیں شروع کرنا؟ نہیں میں بالکل عابد الرحمان صاحب، میں نے نا ان کو سنے 10 منٹ دیے ہیں، کیونکہ میں نے کہا ان کا تکمیل ہو جائے نا، ان کا پورا جو حوالہ تھا. آپ کو بھی 10 منٹ دوں گا انشاءاللہ العزیز. تو آپ بات کریں، میں جب آپ کہیں گے تو شروع کرتا ہوں. اچھا شروع کروں؟ ان کو واپس اپنے دعوے پہ لے آئیں، اصول اربع اور سہ ستہ اور قرآن مقدس پہ. آپ اپنی اس گفتگو میں فرما دیجئے گا نا جو بھی پرابلم ہے نا آپ کو، کیونکہ ایک ٹرم تو مکمل ہونے دینا. جو انہوں نے رکھا ہے آپ اپنی گفتگو میں کر لیں نا، بات بھی کر لیں، ان کا رد بھی کر لیں. میں ٹائمر لگاتا ہوں جی. اوکے جی، سٹارٹ کریں، بسم اللہ کریں. الحمدللہ الذی خلق الخلق ونور الخلق وصور الخلق وقدر الخلق واجمل الخلق واکمل الخلق وقدر الخلق بالقدر. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على أكرم الورى أشرف الورى. اللهم صل على محمد، صل على عنوان محمد، بيان محمد، إكرام محمد، عنوان محمد، على أزواج محمد. اللهم صل على محمد على أزواج محمد بعدد كل ذرة وبعدد ذرات الأرض والرمل وبعدد قطرات الماء من البر والبحر. ثم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، میری بات ہوئی تھی حسن الیاری صاحب سے 2 ہفتے پہلے. میں نے یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ سیاہ ستہ، اصول اربع اور قرآن مقدس سے باہر نہیں جائیں گے. اب مسئلہ یہ بنا کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ بھول گئے. اگر بھولتے نہیں تو انہیں یاد ہوتا تو ضرور بضرور اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کر. یہ مناظرہ تو ہونا تھا پہلی دفعہ، لیکن ان کی کسی وجہ کی وجہ سے مناظرہ نہ ہو سکا. اب انہوں نے جو پیش کیا ہے یہ مسند ابی یعلا کی روایت پیش کی ہے. تو میرا یہ سوال ہے
کہ مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے آپ نے پیش کرنا تھا عدم ایمان، عدم ایمان پہ آپ نے دلیل دینی تھی. آپ 3 روایات نبی پاک سے لے آئیں، ذخیرہ حدیث میں سے ضعیف پیش کر دیں، ٹوٹلی حدیث 100% جو ہے وہ آپ پیش کر دیں ضعیف، کہ نبی پاک فرمائیں کہ اس واقعہ کی وجہ سے، یہ جو سامان والا واقعہ ہے، اس کی وجہ سے حضرت عائشہ جو ہے عدم ایمان میں چلی گئی. نمبر 2، آپ حضرت فاطمہ سے اپنی کتاب، یہ میں سہولت دے رہا ہوں، اپنی کتاب کافی 16,200 کچھ روایات ہیں، اس میں سے جس کی وہ میرات العقول والے نے کہا ہے نا کہ یہ ضعیف ہیں، ان میں سے 3 روایات پیش کر دو اس مسند ابی اعلیٰ کے تحت. یا یہ جو اوپر آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا، مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ، اس کے تحت پیش کر دیں. حضرت فاطمہ الزہرا فرما دیں کہ میری امی عائشہ اس واقعے کی وجہ سے جو ہے وہ عدم ایمان میں چلی گئی ہیں، اپنی طرح میں پیش کیجیے گا. اب آ جائیں ذرا مثل الذین کی طرف. مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. شیخ صاحب میں آپ کو 6,666 آیت ہے قرآن مقدس کی، ساری معاف کی. ایک آیت لیا، مثل الذین کفروا امرأۃ محمد وامرأۃ محمد، ایک آیت پیش کر دیں. یہ جو مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط اللہ پاک فرما سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ آپ نے پابندیاں لگا دی ہیں کہ وہ یہ نہ فرمائے مثل الذین کفروا امرأۃ محمد وامرأۃ محمد. وہ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو جناب والا آپ ایک آیت پیش کریں مثل الذین کفروا امرأۃ نوح کی طرف جو آپ کا اشارہ تھا، اس میں آیت میں صرف اتنا ہو، مثل الذین کفروا امرأۃ محمد وامرأۃ محمد. لیکن آپ 9 ساتھ بٹھا لیں، 9 اور بٹھا لو، میں کلّا کافی ہاں، اس آیت کا جواب نہیں ہے آپ کو. یہ آیت آپ نے پیش نہیں کرنی. کیوں؟ پہلے یہ نقصان کیا آپ نے کہ پچھلے ہفتے میرا مناظرہ تھا، مجھے آپ نے پریشان کیا نہیں کیا. چلو وہ اچھا کیا، علامہ جعفر صاحب نے مجھے اطلاع دی، آپ کا حق بنتا تھا اسی کو کرنا. مجھے مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہو گئے. پھر آگے دوسرا مسئلہ کھڑا کر دیا آپ نے، سیاہ 70 سے بھی دوڑ گئے اور چلے گئے مسند ابی اعلیٰ کی طرف، اور اس پہ جو آپ نے پیش کرنی تھی عدم ایمان پہ. اگر یہ عدم ایمان پہ دلیل ہے تو حضرت نبی پاک سے 3 روایات پیش کرو سیاہ 70 میں سے. نبی پاک فرمائیں اس واقعے کی وجہ سے یہ جو سامان کو الٹ پلٹ کرنا تھا، حضرت عائشہ جو وہ عدم ایمان میں چلی گئی. 3 روایات دے. نمبر 2، یہ جو ہے آیت ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنا کسی کے ساتھ جو کمٹمنٹ کرنی ہوتی ہے نا وہ پوری کر. اب میں آ جاتا ہوں کل اسالکم علیہ اجرا کی طرف. اللہ کریم فرماتے ہیں کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نبی پاک اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں ذرا، لا اسالکم علیہ اجرا، یہ جو کچھ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں نا، تبلیغ کر رہا ہوں، اس پر کوئی اجر میں نہیں مانگتا، کوئی تنخواہ، کوئی صلہ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، ہاں میری قرابت داری کو دیکھنا. یہ کیوں اعلان کرایا؟ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ایک طبقہ آئے گا، ایک طبقہ آئے گا، وہ محمد قرابت داری کے قریب نہیں جائے گا، بلکہ ان پہ طعن و تشنیع کرے گا، بلکہ کوشش کرے گا کہ نفاق ثابت کیا جائے، آدمی ایمان ثابت کیا جائے. میں کراتا ہوں آپ کو، ٹھہر جاؤ. تو یہ اللہ نے جو فرمایا یہ ہمیشہ کے لیے ہے. لا اسالکم جو ہے یہ اس میں ایک زمانہ نہیں پایا جاتا، یہ ہمیشہ کے لیے کیوں فرمایا؟ اس وقت محمد کریم کے حرم پہ جو اعتراض کرتے تھے نا، وہ تھے منافقین، عبداللہ ابن صبائی اور اس کی پارٹی. انہوں نے تہمت لگائی تھی، اور اللہ نے پھر ان کی قرآن مقدس کے اندر ان کی طبیعت ٹھیک کی تھی، ان کی طبیعت ٹھیک کی تھی، اور ہمیشہ کے لیے قانون بنا دیا کہ جس طرح مجھے پیغمبر اپنا پاک جو ہے وہ میرا پیارا ہے،
اس کے جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی مقدس ہیں، وہ بھی مقدس ہیں۔ اس طرح آپ نے میری عزت کرنی ہے، مقدس ہستی بھی آپ کو کرنی پڑے گی، کیوں؟ وہ پیغمبر کا حرم ہے۔ میری آپ کی جو ہے اہلیہ، ہم ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں، غیر نہیں کہہ سکتے۔ نبی پاک اپنے حرم کو جو مرضی کہیں، ان کو یہ مقام حاصل ہے، ان کی ازواج ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اپنا اتھارٹی لیٹر پیش کرو کہ کس اتھارٹی لیٹر کے ساتھ کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی اجازت کرنے کا جو ہے آپ کو قانوناً جو اجازت نامہ ملا ہوا ہے، آپ کو جو اجازت نامہ ملا ہوگا، پھر ہم اسی قانون کو لیں گے، اسی آیت کو لیں گے، وہی آیت پھر فٹ کریں گے، آپ پر فٹ کریں گے۔ میرے بھائی، پیغمبر اپنی بیویوں کو کہہ سکتا ہے، آپ اپنی بیوی کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ کوئی بھائی ہو وہ اپنی بہن کو کہہ سکتا ہے، وہ اپنی بہن کو کہہ سکتا ہے، ہم دوسری چیزیں نہیں کہہ سکتے۔ مہربانی کرنا اور اصول ستہ کے اندر رہنا، لے آئیں جو کچھ لے آئیں، شروع کریں۔ ابھی آیا میرے آپ کی ٹائم آیا آپ کا علامہ صاحب؟ آپ نے ٹائم آیا، سمجھے ختم ہو گیا کام؟ نہیں 2 منٹ جب ہوئے تھے میں 2 ایسے کروں گا، 2 منٹ رہ گئے، بات کریں۔ میں اگلی دفعہ اپنے لے لوں گا، شروع کرائیں۔ اچھا جی ٹھیک۔ جواب اب 8 منٹ کی ٹرن ہوگی جی، 10 منٹ کی دی تھی۔ میرے 10 ہوں گے، ان کے 8 ہوں گے، میں نے 2 چھوڑ دیے ہیں نا۔ چلو وہ اگر کہتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات کیا فرق نہیں، آپ کو میری طرف سے 2 منٹ اور گفٹ دے دیں گے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیں جزاک اللہ، آپ دونوں کو شکریہ۔ شروع کریں علامہ صاحب۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ہدایت دے دے شیخ صاحب، اور آپ کی جو بیماری ہے اس کو بھی شفا دے دے۔ شیخ صاحب، ایک طرف سے تو آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ قرآن سے، کتب اربعہ سے اور صحاح ستہ سے آپ استدلال کریں گے۔ آپ نے نہ تو کوئی حدیث دکھائی، نہ قرآن کی آیت دکھائی ہے، کچھ بھی نہیں دکھایا کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، فرض کریں وہ کافر ہو جائے، تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تبت یدا ابی لہب وتب کا پڑھنا حرام ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا چچا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور بیوی کا مقام بلند ہے یا چچا کا مقام بلند ہے شیخ صاحب؟ اور بیوی کا مقام بلند ہے یا چچا کا مقام بلند ہے؟ لازمی بات ہے چچا کا مقام بلند ہے، چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پر قرآن سے آیا نکال دو، یہ سورہ پورا نکال دو، تبت یدا ابی لہب وتب، پورا سورہ ابو لہب نکال دو، سورہ لہب نکال دو، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ آپ نے کوئی دلیل تو دی نہیں ہے شیخ صاحب کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار ہو تو اس رشتہ داری کی وجہ سے آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر آپ کو قربا کا مطلب بھی نہیں ہے معلوم نا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، قربا بولتے ہیں رشتہ دار کو۔ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار نہیں ہے، بیوی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، نہ وہ پھوپھی زاد کوئی پھپھی کا بیٹی ہے، نہ کوئی چچا کا بیٹی ہے، وہ دوسرے قبیلے بنی تیم سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم سے ہے، وہ ابو بکر کے بیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، جس کو آپ کافر کہتے ہیں۔ وہاں پہ تو شرم نہیں آتے آپ لوگوں کو نا شیخ صاحب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ کتابیں لکھے ہیں آپ کے علماء نے کہ کافر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک حضرت عبد المطلب علیہ السلام، وہاں پہ تو شرم تو نہیں آتی نا آپ لوگوں کو؟ بغیر کسی دلیل کے ان کو کافر بنا دیا تم لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، اپنی صحیح ترین کتابوں میں۔ اور ادھر جو ہے ایک شخص جو ان کے نسل سے ہے نہیں، رشتہ دار ہی، اس کو رشتہ دار بنا دیا تم نے۔ ملاحظہ کریں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، یہ کون ہے؟ ان کی اپنی کتابوں میں حدیث یہ ہے کہ یہ پنجتن پاک علیہم السلام ہے، جن کی محبت، جن کی مودت امت پہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب فضائل الصحابہ لأحمد ابن حنبل، فضائل صحابہ ہے، چابدار ابن جوزی ہے۔ ملاحظہ کریں، یہاں پر روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر ابن عباس سے، لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتنا الذی،
ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پہ واجب ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناها علیہم السلام، علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کے دو بیٹے بجتن پاک، ان کی مودت واجب ہے۔ عائشہ کو بیچ میں ہم نے کہاں سے لکھا ہے کہ یہ رشتہ دار؟ وہ رشتہ دار ہے ہی نہیں بھائی۔ کوئی شخص اجنبی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی اکثر بیوی اجنبی ہوتے ہیں، رشتہ دار تو نہیں ہوتے۔ اچھا اقارب میں سے تو نہیں، عجیب ہے۔ اور پھر ابو یعلا کا حدیث واضح ہو گیا بھائی کہ ابو یعلا کے حدیث میں نے واضح طور پہ دکھا دیا کہ عائشہ کا اعتقاد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عادل نہیں تھے، اور ان کی نبوت صرف ان کی اپنی ذاتی ایک ادعا ہے پیغمبر کی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو بکر آیا، اس نے مارنے لگا تھا عائشہ کو، اس نے مارا بھی ہے، بلکہ اس نے چہرے پہ ابو بکر کے عائشہ کے چہرے پہ اس نے تپڑ بھی مارا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب چلے جاؤ، اس کو مارنو نہیں۔ اچھا آپ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہاں سے لے کے آئیں، کہ وہاں سے بخاری مسلم سے حدیث لے کے آئیں۔ چلیں بخاری مسلم سے ان کے لیے حدیث لے کے آتے ہیں۔ بخاری مسلم سے ان کے لیے حدیث لے کے آتے ہیں کہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کیا تھا، دشمنی کی تھی، اور عدم ایمان پہ واضح۔ یہ کہتے ہیں 3 حدیث لے کے آؤ، عجیب سی باتیں کی ہیں، کہتے ہیں 3 حدیث لے کے آؤ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ عائشہ جو ہے کافر ہے۔ یہ کوئی دلیل بنتا ہے بھائی؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم 3 حدیث حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے لے کر۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خطبے نہیں دیتی تھی، جنگوں کی قیادت نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وہ لوگوں کے ہدایت کے وہ ذمہ دار نہیں تھی، وہ گھر پہ رہتی تھی۔ ان ہدایت کے ذمہ دار ان کے بابا تھے، ان کے شوہر تھے، ان کے فرزند تھے، وہ تھے امام تھے۔ اچھا ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، آپ صحیح مسلم سے ان کے لیے ثابت کر لیتے ہیں بھائی۔ شیخ صاحب اب یہ صحیح مسلم ہے، بعد میں رونا نہیں کہ بھائی کہ وہ ہم صحاح ستہ سے آپ نے دکھایا نہیں ہے۔ یہ صحاح ستہ ہے، صحیح مسلم کون سی کتاب ہے بھائی؟ دیکھو اچھی طرح سے دیکھو، صحیح مسلم ہے، چاپ دارالفکر ہے، اور کتاب چپی ہے بیروت میں سنہ 2010 میں چپی ہے بھائی، 2010 میں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، باب اعتزال النساء، اعتزال کے باب میں یہاں پر یہ حدیث نمبر ہے 1479 جی ہاں۔ وہ حدیث بھی کس سے روایت ہے؟ خود عمر ابن خطاب سے روایت ہے کہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں مسجد گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلق ویقولون طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نساء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو طلاق دی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں خود دریافت کرتا ہوں کیا ہوا ہے۔ میں گیا عائشہ کے پاس، بلے فذهبت الى عائشہ، دخلت على عائشہ، عائشہ کے پاس، یا بنت ابی بکر، اے ابو بکر کے بیٹی، اقد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا تیرا اب کام یہ اس حد تک پہنچ گئی ہو کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا کرتی ہو؟ تو عائشہ نے نہیں کہا کہ میں نے اذیت نہیں کی، عائشہ نے کہا کہ مالی و مالک ابن الخطاب علیک بعیبتک، اے ابن الخطاب تجھے مجھ سے کیا کام ہے، جاؤ اپنی بیٹی کی تم فکر کرو۔ تو عائشہ نے اس کو نہیں کہا کہ میں نے اذیت نہیں کیا۔ اور آپ کے نزدیک عمر بن خطاب بھی جھوٹا نہیں ہے کہ جھوٹی الزام لگا دے عائشہ پہ کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی لعنت کی ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب مہین، اہانت کرنے والی عذاب، وہ عذاب جس میں ان کی تحقیر و اہانت ان کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اب آپ بتائیں، یہ تو مسلم کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں مسلم سے ثابت کرو۔ مسلم سے میں نے دکھا دیا۔ اگر آپ مسلم کی تصدیق کرتے ہیں اور قرآن پہ آپ کا ایمان ہے تو آپ کیوں اقرار نہیں کریں گے کہ ابھی اسی لمحے عائشہ جو ہے جہنم میں، عذاب مہین میں؟ کس جرم میں کہ اس نے خود اقرار کیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی ہے۔ اس کے بعد میں گیا اپنی بیٹی کے پاس، حفصہ کے، ذهبت الى حفصہ فقلت یا حفصہ اقد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حفصہ تیرا حد یہ پہنچا کہ تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرنا شروع کیا۔ تو
واللہ لقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا يحبک ولولا انا لطلقک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت نہیں کرتے، اگر من نہ ہوتا تو تمہیں طلاق بھی دے دیتے. ٹھیک ہے نا. تو حفصہ عائشہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرنے والے، اور کسی بھی نبی کو اذیت کرنے والا شخص جو ہے وہ جہنمی میں ہوتا، کافر ہوتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. جی سر 8 منٹ میرے ہو گئے شیخ صاحب. اب اس کا جواب دینا آپ. یہ مسلم سے ہے، قرآن سے. صحیح ہے بھائی، اب جواب دینا شیخ صاحب. الحمد للہ والملک له لا شریک له فی الذات والصلاة والسلام علی عائشہ وحفصہ الی یوم الجزاء. رسول پہ صلوات نہیں بھیجیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا تھا کہ کفر امرات لوط کا جواب دینا کیوں نہیں دیا؟ آگے آ جاؤ، اب آ جائیں. میں نے کہا تھا کہ نبی پاک سے سے پیش کریں. نبی پاک فرمائے واقعہ ایمان ادھر ادھر کرنا، اس وجہ سے حضرت عائشہ آدمی ایمان میں چلی گئی. کیوں نہیں دیا جواب؟ میں نے کہا تھا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے 3 حدیث 3 نہ پیش کرو، 1 پیش کر دو، میں رعایت کر دیتا ہوں، آپ کو 2 چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ کو 2 چھوڑ دیتا ہوں، 1 تو پیش کرو نا. لو جی نیا کام آ گیا. آج 8 ارب انسان ہیں دنیا میں. حسن اللہ یاری صاحب ہمارے وہ اچھے دوست ہیں جو کہتے ہیں بیوی رشتہ داری کوئی نہیں، بچے پیدا کر دو 6 8 8 10 10، لیکن بیوی رشتہ دار نہیں. مجھے بتا بیوی بنتی رشتہ داری بنتی کب ہے؟ بیوی سے رشتہ داری نہیں بنتی. کوئی ایک قانون بتا دے. صرف آپ کے علاوہ 8 ارب انسان ہیں دنیا میں. 8 ارب انسان کم و بیش ہیں انسان میں. علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب مجھے بتا بیوی میری رشتہ دار کو ہے؟ اس قانون پہ آپ کے اساتذہ بھی ہنستے ہیں اور اس آپ کے قانون پہ سب ہنستے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ رشتہ دار نہیں ہوتی. بیوی رشتہ دار نہیں ہے تو وہ جو بچے اس سے آتے ہیں وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہوتے ہیں. وہ 6 بیٹے ہیں 4 بیٹے ہیں 10 آپ پٹھان ہیں. میں اعتراض نہیں کہہ رہا، ایز اے تفنن کہہ رہا ہوں. آپ تو 20 کی، آپ کے 20 تو 12 ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اگر آج پہلا قانون سنا ہے بیوی رشتہ دار نہیں ہوتی. واہ جی واہ، مزہ آ گیا. آج کے اس مناظرے کا تو سواد بھی آ گیا، اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہے. بیوی رشتہ دار نہیں ہوتی. اس سے جو 4 بیٹے جمع ہیں 6 بیٹے جمع ہیں وہ آپ کے رشتہ دار نہ ہوئے. پھر آپ کے پوتے پیدا ہوئے وہ بھی رشتہ دار نہ ہوئے. مجھے بتا وہ رشتہ داری ہے کون سی جیسے رشتہ داری؟ سبحان اللہ سبحان. میرا خیال ہے آج آپ بیمار ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں بیمار تھا، آگے ایک اور بیمار سے آگے ٹکرا گیا جو کہتا ہے بیوی جو ہے رشتہ دار. اچھا اب اس بیوی سے پیدا ہوئی 4 بیٹیاں، وہ آپ کی بیٹیاں تو رشتہ دار ہیں، آپ کی ہیں، مگر وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں. جب بیوی اصل نہیں رشتہ دار تو فرع کہاں سے آ گئی جو ہے آپ کی رشتہ دار؟ بیٹے آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں اور آپ کی بیٹیاں آپ کی رشتہ دار نہیں ہیں. تھوڑا مثالہ دیں، میرا بھائی ہے کوئی بات نہیں، اس کو پتا ہے کہ یہ مزاج تھوڑا سا ہے. اچھا جی جاؤ. فذهبت الى عائشہ، یہ مسلم شریف کی انہوں نے ایک حدیث پیش کی. میں نے آپ نہ روکتے نا مجھے تو میں نے ابھی 8-10 منٹ اسی پہ لگانے تھے. بندے کی بیوی رشتہ دار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور اس سے جو پیدا ہوتے ہیں دلیل بھی دینا، وہ نیٹ سے ہوتے ہیں یا وہ بھی رشتہ دار ہیں یا نہیں. جب بیوی نہ رشتہ دار ہوئی تو بیٹے بھی گئے، بیٹیاں بھی گئی، پوتے بھی گئے، پوتیاں بھی گئی، نواسی بھی گئے، نواسی بھی گئے، پیچھے رہ گئے حسن اللہ یاری. اچھا جی آ جاؤ. حدیث عمر والا واقعہ میں نہیں بیان کرتا، اشارہ کر رہا ہوں. فذهبت الى عائشہ، یہ طلاق کوئی نہیں ہوئی. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج.
اگر طلاق ہوئی ہے تو نبی پاک نے ان کے ساتھ حرام زندگی گزارنی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حسن اللہ یاری صاحب ویسے آج آپ مناظرہ نہ کرتے تو اچھا تھا، میرا خیال ہے آپ بیمار ہیں آج، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، مزے کی ایک دلیل بھی نہیں دے رہے۔ رہ گیا معاملہ حضرت عائشہ نے کہا حضرت عمر سے کہ میرا خاوند ہے تو اپنی بیٹی کے پاس جا۔ ان کی بات ہے جیسے میاں بیوی کا آپس میں اتار چڑھا ہو، ایک بندہ آ کر پوچھے، ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ آپ کا اور وہ معاملہ، وہ کہتے ہیں جی ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ہم جانے ہمارا کام جانے۔ آپ نے حسن اللہ یاری کو درمیان میں کیا ملے گا؟ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملنا۔ کیوں؟ وہ تو یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اون جیسی تو کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات ان کی ختم ہو گئی، وہاں طلاق طلوق کوئی نہیں ہوئی تھی، اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہتا ہے۔ جیسے شاہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے لگے، ابو جہل کی بیٹی سے کئیوں نے اس کا نام جمیلہ کہا ہے، کئیوں نے کچھ بھی کہا ہے، ہمیں نام سے سروکار نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آزاری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ نبی پاک ممبر پہ چڑھے تھے کہ نہیں چڑھے تھے؟ نبی پاک نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وصلاۃ اللہ علیہ یوم الجزا وہ بچے لے کے اپنے گھر آ گئی تھی کہ نہیں؟ تو اب حضرت علی پہ فتویٰ لگا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں لگائیں گے۔ حضرت علی جنتی ہیں اعلی مقام پہ، آپ کہتے ہو جو کہنا ہے۔ اچھا اس کے بعد اب آ جائیں جی، ایک غیر جو متعلقہ بات تھی وہ کی کہ نبی علیہ السلام کے والدین کو یہ کہتے ہو، وہ کہتے ہو، میرے سے سنا ہے آپ نے؟ اور میرے سے سنا ہے؟ آپ سیال والوں کی انار والوں کی باتیں لے آؤ گے تو ان کے کیا قدر و قیمت ہوگی؟ میں آپ کے سامنے بیٹھوں، مجھے بتا کہ میرا یہ عقیدہ ہے، اور پھر آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ ہمارا مناظرہ میرے بھائی نہیں ہے۔ جب اس پہ مناظرہ نہیں ہے تو ادھر تشریف کا ٹوکرا کیوں لے جاتے ہیں آپ؟ جب اس پہ میرا آپ کا مناظرہ نہیں ہے تو مجھے یا تو بتاؤ، آپ یہ نکلے آپ نکل گئے موضوع سے باہر۔ اب اس کے بدلے میں اگلی 5 ٹرموں میں میرا ایک سوال ہے غیر متعلقہ جو اس مناظرے سے نہیں ہے، مجھے اجازت آپ نے دی ہے۔ کیوں؟ آپ گئے نبی پاک کے والدین کی طرف، ہمارا اس پہ مناظرہ تھا نہیں، آپ نے مجھے اجازت دے دی کہ میں بھی باہر چلا جاؤں، میں نہیں نکلوں گا، صرف ایک سوال کروں گا، اس کے 5 جز ہوں گے، اور ہر جز میں ہر ٹرم میں ایک جز بیان کروں گا۔ اس جو ٹرم کا جو ہے جز ایک سوال کا وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے بنو امیہ میں شادی کیوں کی؟ تم تو ساری زندگی بنو امیہ کی لڑائیاں کراتے ہو، مجھے یہ بتاؤ، یہ غیر متعلقہ سوال ہے، کیوں ہے؟ آپ گئے نبی پاک کے والدین کی طرف، آپ نہ جاتے تو اپنا ہاتھ نہ پکڑواتے، میں نے اب لیا ہے، میں نے پکڑ لیا 5 ٹرم میں نے چھوڑنا کوئی نہیں آپ کا ہاتھ، آپ کے ساتھ دوستی پکی کر دینی۔ تو آپ نے اب مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت علی نے بنو امیہ میں شادی کیوں کی تھی۔ آگے یہ نہ کہہ دینا کہ بیوی جو ہے وہ رشتہ دار نہیں ہوتی، یہ کام کرو گے تو میں پھر تھوڑا اور کھول دوں گا پکڑ کے، کیونکہ ان کے تو بچے بھی ہوئے تھے حضرت علی کے جو بنو امیہ میں شادی کی تھی۔ آپ یہ اپنی قوم سے چھپاتے ہو، اپنی قوم سے نہ چھپاؤ، سچ ان کو بتاؤ کہ حضرت علی نے بنو امیہ میں شادی کی تھی، ان کو سچ بتاؤ۔ کون سی بیوی ہے بنو امیہ میں ان کی؟ دنیا کو پیار کا درس دو، دنیا کو محبت کا درس دو، جیسے ہم آپ سے پیار سے پیش آتے ہیں ایسی پیار والی باتیں کریں۔ پیغمبر علیہ السلام کی جو بیویاں دنیا میں ہیں کوئی جنت میں بھی ہیں۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، میرے پیغمبر لا یحل لک النساء، اور بیویاں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اس منبع ان کے ولا ان تبدل بهن من ازواج، آپ بدل بھی نہیں سکتے ان بیویوں کو، آپ نہیں بدل سکتے کہ 2-4 جو ہیں ان کو آپ آزاد کر دیں، 2-4 اور لے آئیں، چلو وہ نہیں، یہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے آپ نے، ان کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے۔ یہ کیوں؟ ان کا مقام یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ہے۔ اور اس کے بعد وہ آپ نے جناب والا کہ وہ جو ہے اللہ اسالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، نبی پاک نے فرمایا
کہ مودت قربہ میں بیوی نہیں آتی، مودت قربہ میں بیوی نہیں آتی. نبی پاک نے فرمایا ہے، آپ نے تو کہہ دیا کہ بیویاں رشتہ دار نہیں ہوتی. ساری دنیا ہنس سکے کہ چلو جی آج سے نیا کٹا کھل گیا ہے، حسن اللہ یاری نے ایک نیا کھولا ہے، بیوی رشتہ دار نہیں ہوتی. تو اس کا جواب دو مجھے. کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. آخر بیوی یہ حسن حسین کے لیے کوئی نہیں ہے. حسن حسین سے ہمیں پیار ہے، جو ان سے دشمنی رکھے ہماری ان سے دشمنی ہے. ٹھیک ہے جی، چلو اسی پہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ سر، ایک منٹ سر، معذرت. یہ علامہ صاحب نے بھی جب حوالہ دیا مولا حضرت صاحب عبد الرحمان صاحب، انہوں نے جو حوالہ دیا موضوع سے نکلے، تو آپ نے بھی موضوع سے ہٹ کر ایک حوالہ دے دیا تھا نا میرے خیال میں، یہ شادی والا. میں نے تل کا بھی تل کا کی ہے، میں نے پہلے وہ نکلے پھر میں نے دی ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی آخر شادی کا تعلق کیا ہے اس موضوع سے؟ بنی امیہ سے شادی کرنا کیا حرام ہے؟ پھر آپ نے ایک اور چڑھا دیا ان کے اوپر. جو والدین ان کا اس مناظرے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں زوجہ نبی کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتی ہے. والدین کافر ہو سکتے ہیں، چچا کافر ہو سکتا ہے، دانا دادا نانا سب کافر ہو سکتے ہیں، زوجہ کافر نہیں ہو سکتی. جی جی علامہ صاحب شروع کریں پھر آپ کی طرف. مناظرہ نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ بھی حوالہ دے دیا نا آپ نے غیر موضوع سے ہٹ کے. جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے میرے خیال میں، شیخ صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے. اور ڈسکنیکٹ ہو گئے آپ ہیں کہ چلے گئے؟ آ جائیں گے. تو یہ تھی ناظرین ویڈیو. دیکھا آپ نے، مولوی عبید الرحمان تو کال کٹ کر کے بھاگ گیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے، اس کا توڑ نہیں ہے اس کے پاس کوئی، اس لیے وہ کال کٹ کر کے بھاگ گیا. تو بھاگنا بنتا بھی تھا، جب اتنے بڑے بڑے دلائل مل گئے تھے تو پھر ادھر کیا کرتا، بھاگنا ہی تھا. تو کٹ کر کے بھاگ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.